حضرات محترم، برادران اہل سنت والجماعت، اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے جمعہ کے مبارک دن ہم مسکین اس پاک بارگاہ میں سجدہ کے لیے آئے بیٹھے ہیں۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، برکت ہر چیز سے اٹھ چکی ہے۔ اللہ ہمیں احساس نصیب فرما دیں، فکر نصیب فرما دیں۔ زندگی کا بہت قیمتی زمانہ ہم برباد کر چکے ہیں۔ جو سانسیں مقدر میں لکھی ہیں، اللہ جل شانہ نیکی عبادت اپنی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق بخشیں، ایمان پر جئیں، اعمال والی زندگی اور کلمے والی موت نصیب ہو۔ میرے محترم دوستو، ہمارے پاس سب سے قیمتی سرمایہ، سب سے بڑی دولت اللہ جل شانہ سے ہمارا تعلق ہے۔ ہر تعلق کی بنیاد ہوتی ہے، وجہ ہوتی ہے۔ ماں باپ کا اولاد سے تعلق ہے، اس کی اپنی بنیاد ہے۔ بہن بھائیوں کا آپس میں تعلق ہے، اس کی اپنی بنیاد ہے۔ میاں بیوی کا تعلق ہے، اس کی اپنی بنیاد ہے۔ ماموں، خالہ، پھپھی، چچا، تایا، ان رشتوں کی، ان تعلقات کی اپنی بنیادیں ہیں۔ الغرض ہر تعلق کوئی نہ کوئی بنیاد رکھتا ہے۔ ایسے میں ہمیں ضرور سوچنا چاہیے، اللہ جل شانہ سے ہمارے تعلق کی بنیادیں کیا ہیں۔ سوال ذہن نشین کر لیں، پھر دہرائے دیتا ہوں۔ ہماری ساری گفتگو اسی سوال کے جواب میں ہوگی، اللہ جل شانہ سے ہمارے تعلق کی بنیادیں کیا ہیں۔ اچھی طرح سمجھ لیں، ذہن نشین کر لیں۔ اللہ رب العزت سے ہمارے تعلق کی پہلی بنیاد ایمان باللہ ہے، اللہ پر ایمان۔ ہم مسلمان، پیدائشی مسلمان کس قدر خوش قسمت ہیں، سعادت مند ہیں کہ ہم جب دنیا میں آئے شعور نہیں تھا، آنکھیں، کان، زبان، سارے اعضاء موجود تھے،
لیکن ابھی کام نہیں کرتے تھے، ہم ماں کی گود میں تھے کہ ہمارے دائیں کان کے اندر اذان کہی گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بائیں کان کے اندر اقامت کہی گئی، یہ اللہ کی بڑائی کے بول، یہ شہادت کے کلمے، یعنی زندگی کا آغاز ہوتے ہی ہمیں اللہ سے تعلق نصیب ہو گئے۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ باقی جو بدقسمت زندگی کے شروع میں انہیں یہ تعلق حاصل نہیں، 15 20 25 40 50 سال گزر گئے، وہ ایمان سے محروم ہیں، تو سمجھیں کہ زندگی کے سب سے قیمتی سرمایہ اللہ سے تعلق سے بھی محروم ہیں۔ انہیں قرآن پاک میں 20 مقامات پر یہ تعلق بنانے کی دعوت دی گئی ہے۔ جو لوگ ایمان سے محروم ہیں، اللہ کے تعلق سے محروم ہیں، انہیں دعوت دی گئی ہے ایمان لائیں اور اللہ سے تعلق بنائیں۔ انہیں سفر کرنا ہے کفر سے اسلام کی طرف، پھر ان کا تعلق اپنے رب سے قائم ہوگا۔ چند ایک آیات میں نے سامنے رکھنی ہے، اور 2 سے 3 لوگ مجھے چاہیے جو میری بات سمجھیں۔ یہ دعوت ہے پوری دنیا کے انسانوں کو، چاہے وہ مسلمان ہوں یا کافر ہوں، کسی بھی خطے رنگ و نسل سے تعلق رکھتے ہوں، سبھی کو دعوت ہے۔ اللہ کی طرف دعوت، اللہ سے تعلق بنانے کی دعوت، اور دعوت کا اسلوب کیا ہے اس پر بھی توجہ دینی۔ پہلی آیت شریفہ دیکھیے، ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ پوری انسانیت کسی بھی خطے میں، کسی بھی زبان سے تعلق، کوئی بھی رنگ و نسل، کوئی بھی زمانہ، ہر انسان کو آواز لگائیے، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ وہ زمانہ جب یہ قرآن اتر رہا تھا، اس زمانے والوں کے لیے بھی، بعد میں آنے والی صدی کے لیے بھی، بعد میں آنے والی صدی کے لیے بھی، یہ سورج جب تک طلوع ہوتا رہے گا اور یہ دھرتی جب تک قائم رہے گی، اس وقت تک آنے والی ساری انسانیت کے لیے میں اللہ کا رسول ہوں۔ مطلب اب رسالت کی کوئی گنجائش نہیں۔ ختم نبوت کا اعزاز اللہ نے مجھے عطا فرمایا، اب کسی نوعیت کی نبوت کی کوئی گنجائش نہیں۔ پہلے پیغمبر ساری انسانیت کے لیے نہیں آتے تھے،
اپنے زمانہ کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے علاقہ کے لیے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے۔ اب آئیے اس دعوت کی طرف جو میں عرض کر رہا، پوری انسانیت کو بلایا جا رہا، دعوت دی جا رہی۔ تمہارا اللہ سے تعلق نہیں ہے، یہ تعلق قائم ہوگا ایمان سے۔ ہم تمہیں ایمان کی دعوت دیتے ہیں، آؤ اس رب کی طرف بلاتے ہیں الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ ذات پاک جو آسمان و زمین کی بادشاہ ہے۔ لا الہ الا ہو، اس ذات پاک کی طرف بلاتے ہیں کہ جو اکیلا معبود ہے، عبادت سجدے سر جھکانے کے لائق۔ یحیی و یمیت، اس ذات کی طرف ہم بلا رہے ہیں کہ جس نے تمہیں حیات بخشی، زندگی دی، اور اسی رب کے حکم پر تمہیں موت آئے گی۔ حیات آغاز ہے، موت انجام ہے۔ تمہارا آغاز بھی اسی کے حکم سے اور تمہارا اختتام بھی اسی کے حکم پر، تو درمیان جو ہے حیات اور موت کے درمیان، وہ خود بخود سمجھ لو کہ تم لمحہ 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 اس کے حکم پر، مرضی پر چل رہے ہو۔ یہاں توجہ اس بات کی طرف ہو، پوری انسانیت کو اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے، اللہ سے تعلق بنانے کی دعوت دی جا رہی ہے، اور اسلوب کیا ہے کہ اللہ کی عظمت سنائی جا رہی ہے کہ ہم تمہیں کس ذات کی طرف بلا رہے ہیں۔ جب اللہ کی عظمت سننے والے کو سمجھ آ جائے گی اور اس کے دل میں اس کی بڑائی، کبریائی بیٹھ جائے گی، تو پھر خود بخود سر جھک جائے گا، خود بخود بول اٹھے گا لا الہ الا اللہ، خود بخود ایمان لا کر اللہ سے تعلق کے لیے بے چین ہو جائے گا۔ مجھے اگر آپ معاف کر دیں تو آج ہم میں سے ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ میری اولاد نیک ہو جائے، میری اولاد فرمانبردار ہو جائے، میری اولاد نمازی ہو جائے، میری بچیاں پردے کی پابند ہو جائے، میرے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، درود پاک ہو جائے، میری اولاد ساری کوئی جنید بغدادی اور کوئی رابعہ بصریہ بن جائیں۔ اور یہ ہوگا کیسے کہ قاری صاحب کوئی تعویذ دے دے، بابا جی کوئی تعویذ دے دیں، دعا کر دیں اور اولاد میری نیک ہو جائے، نمازی ہو جائے، قرآن پڑھنے والی ہو جائے، بچیوں کا پردہ ہو جائے، شرم و حیا ہو جائے۔ یہ سارے کام کون کرے؟ قاری صاحب کا تعویذ کرے۔ اچھی طرح سمجھ لیں، بہت اچھی طرح سمجھ لیں، عربی کا ایک محاورہ ہے کل اناء یترشح بما فی، ہر برتن سے وہی نکلتا ہے جو اس میں ڈالا جاتا ہے۔ آپ برتن میں ڈالیں پانی اور قاری صاحب کا تعویذ ہو اور برتن سے نکلے دودھ،
آپ برتن میں ڈالے پانی اور قاری صاحب کا تعویذ ہو برتن سے نکلے روح افزا جام شیریں، ایسے نہیں ہوگا۔ جو بچوں کی آنکھوں سے اور جو بچوں کے کانوں سے ان کی تربیت کے دوران میں اور آپ ڈال چکے ہیں، جو کچھ آنکھوں کانوں سے اندر پہنچ چکا ہے، اب اس برتن سے وہی نکلنا ہے۔ میرے تعویذ سے یا کسی بزرگ کے تعویذ سے وہ پانی شربت بننے سے رہا۔ اولاد نیک چاہیے، نمازی چاہیے، گھروں میں پردہ چاہیے، قرآن چاہیے، تو پہلے ان کے اندر نیکی، عبادت، اللہ کی عظمت، بڑائی، کبریائی، یہ چیزیں ڈالنی ہوں گی۔ یہ ایک آیت شریفہ میں نے تلاوت کی، اس پر کوئی غور کرے تو نیکی پر لانے کا طریقہ سمجھ آ جائے، دعوت اللہ کا اسلوب سمجھ آ جائے۔ کیا فرمایا جا رہا؟ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ کون؟ اللہ۔ لہ ملک السماوات والارض، جو آسمانوں زمین کا بادشاہ، لا الہ الا ہو، اکیلا معبود، یحیی و یمیت، جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی۔ فآمنوا باللہ، اس اللہ پر ایمان لاؤ۔ یہ طریقہ ہے۔ پہلے سننے والے کے دل میں اللہ کی بڑائی ڈالی، اللہ کی محبت، عظمت ڈالی، پھر کہا اب ایمان لاؤ۔ تو ہم اپنی اولاد کو، اپنے پیاروں کو اللہ کی بڑائی بتائیں تو صحیح، کبھی بٹھا کر گھر والوں کو، بچوں کو، بچیوں کو دو بول بولے تو صحیح، دیکھو ہمیں اللہ نے پیدا کیا، اللہ ہمارے مالک ہے، یہ رزق جو کھا رہے ہمیں اللہ دے رہے ہیں، اللہ نے ہی یہ زندگی دی ہے، اس کے حکم پر اس کے پاس ہم نے جانا ہے۔ دیکھو نماز پڑھنے پر اللہ یہ انعام دیتے ہیں، قرآن پڑھنے پر اللہ یوں راضی ہوتے ہیں۔ یہ اولاد کے کانوں سے یہ باتیں ہم اتاریں گے، ان کے معصوم برتنوں میں یہ چیزیں ہم ڈالیں گے، پھر ان برتنوں سے وہی نکلے گا۔ ایک اور آیت شریفہ دیکھ لیں، بہت توجہ سے اور ہوشیاری سے یہ باتیں سمجھنے کی۔ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ساری دنیا کے انسانوں، ساری دنیا کے انسانوں، ہر زمانہ، ہر رنگ و نسل، ہر زبان، ساری دنیا کے انسانوں، اعبدوا ربکم، اپنے رب کے سامنے سر جھکا دو۔ پہلا سر جھکانا ایمان لانا ہے، پھر جو وہ فرماتا جائے مانتے جاؤ، مانتے جاؤ، مانتے جاؤ، سر جھکاتے جاؤ، سر جھکاتے جاؤ، سر جھکاتے جاؤ۔ کیوں؟ الذی خلقکم والذین من قبلکم، رب کے سامنے سر اس لیے جھکاؤ کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور تم ہی نہیں، تمہارے آباء و اجداد، تم سے پہلے جتنے بھی آئے، چلتے جاؤ چلتے جاؤ، ابو البشر سیدنا آدم، سب کو اس رب نے پیدا کیا۔ اوپر دیکھیے، یہ کیوں کہا کہ میری مانو، میری عبادت کرو، میرے سامنے سر جھکاؤ، ایمان لاؤ، کیونکہ میں نے پیدا کیا؟ یہ کیوں کہا؟ کبھی آپ کو اتفاق ہوا ہوگا، آپ نے یہ جملہ بولا بھی ہوگا اور سنا بھی ہوگا۔ کون سا؟ جب اولاد بگڑ جائے
یا بات نہ مانے تو والد یا کوئی بڑا چچا تایا دادا اس بچے سے کہتا ہے تو میرے ہتھ جمے، مطلب اب میری نہیں مان رہا، میرے ہاتھوں میں پیدا ہوا، میرے ہاتھوں میں کھیلا، میرے ہاتھوں میں بڑا ہوا، یہ حق سمجھتا ہے کہ میرے ہاتھوں میں پیدا ہوا، میرے ہاتھوں میں پلا بڑا، ٹھیک، تو اب میری مانے، یہ حق سمجھتا ہے ہر بڑا، چچا بھی یہ حق سمجھتا ہے، والد تو سمجھتے ہی ہے، دادا بھی سمجھتا ہے، دوسرے رشتے، ہر بڑا یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے ہاتھوں میں پلا بڑا تو اب میری مانے۔ تو جس کے ہاتھوں میں پلا بڑا وہ تو اپنا حق سمجھے کہ میری مانے، تو جس ذات نے پیدا کیا اور واقعتاً وہ خالق ہے وہ حق نہیں رکھتا کہ اس کی مانی جائے، اور وہ کہے کہ میری مانو، میرے سامنے سر جھکاؤ، میری عبادت بندگی کیونکہ میں نے پیدا کیا، یہ میرا حق ہے۔ اگر والد کا حق ہے کہ اس کی مانی جائے کہ اس کے ہاتھوں میں پلا بڑا، تو رب کا تو بہت زیادہ حق ہے کہ پیدا ہی اس نے کیا۔ اب ذرا رب تعالیٰ کے پاک لفظ دیکھو، پوری طرح ذہن نشین رکھو، دل میں اتارو، یا ایوہ الناس، ساری دنیا کے انسانوں، اعبدوا ربکم، رب کے سامنے سر جھکاؤ، اس پر ایمان لاؤ، اس کی مانو، اس کی عبادت بندگی پر آؤ۔ کیوں آؤ؟ الذی خلقکم، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور اس لیے بھی سر جھکاؤ کہ تم سے پہلوں کو پیدا کیا ہے، اور اس لیے بھی اس کی مانو، لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، اس کے سامنے سر جھکاؤ گے تو بچو گے۔ روایتی ترجمہ میں نہیں کر رہا، تمہاری بچت ہی اس میں ہے۔ ہاں، رب کی نہیں مانو گے، اس پر پورا ایمان نہیں لاؤ گے، اس کے سامنے سر نہیں جھکاؤ گے، تو پھر بگالو گھوڑے جتنے بھاگ سکتے ہیں، پھر پھنستے جاؤ گے، پھنستے جاؤ گے، پھنستے جاؤ گے۔ بچت اسی میں ہے، دنیا کے اندر بھی بچت، دنیا سے جاتے بھی بچت، زمین میں اترتے بھی بچت، زمین سے اتر کر محشر میں پہنچتے بھی بچت، بچت اسی میں ہے، سر جھکاتے جائیں۔ پھر بھی اگر آپ نہ سمجھیں تو مجھے پھر بہت نیچے اتر کر مثال لانی پڑے گی۔ اگر کہیں بچے کو کسی طرف سے ڈر خوف پیدا ہو جائے، کسی جانور کا، کسی دوسرے بچے کا، کسی اور چیز کا، تو وہ فوراً آ کر کہاں بیٹھ جاتا ہے یا کہاں چھپتا ہے؟ وہ بچہ کہاں آ کر چھپتا ہے؟ اچھا، حملہ کرنے والا شیر ہے، مثال سمجھنا، حملہ کرنے والا شیر ہے تو وہ ماں بیچاری اس شیر سے زیادہ طاقت والی ہے۔ حملہ کرنے والا کوئی دوسرا زوراور ہے تو اس بوڑھی ماں نے کیا کرنا ہے؟ اس سے زیادہ طاقت والی ہے؟ نہیں، بچے کا یقین یہ ہے، بچے کا یقین یہ ہے کہ میں صرف اسی صورت میں بچتا ہوں کہ میں سیدھا ماں کے پاس پہنچ جاؤں، اور رستے میں باپ زیادہ طاقت والا ہے، اس کے پاس نہیں جائے گا۔ تجربہ کر لو، سین میں بیٹھے، وہ قریب باپ ہے، یہ ماں ہے، وہ ادھر سے بھاگتا آیا نان سٹاپ بائی پاس کرتے ہوئے، والد کو بائی پاس کرتے ہوئے سیدھا ماں کی گود میں، اس کا یقین ہے، ٹھیک، اس کا یقین ہے میری بچت ماں کی گود ہے۔ میرے محترم دوستو، کیا جملہ ہے، کیا جملہ، توجہ رکھنا،
بات سمجھنا، یا ایھا الناس اعبدوا، ساری دنیا کے انسانوں اللہ کی مانو، اس پر ایمان، اس کی عبادت بندگی، اللہ کے پاس آ جاؤ، اس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلوں کو بھی، لعلکم تتقون، بھاگ کر رب کی گود میں آ جاؤ، اسی میں بچت ہے۔ ہاں، ورنہ دنیا تو ستائے گی، حالات آئیں گے، کبھی بیماری، کبھی غربت، کبھی اداسی، کبھی پریشانی، کبھی دکھ، کبھی آنسو، یہ تو دنیا ہے۔ ابھی آگے کی مشکلات کا تمہیں اندازہ ہی نہیں، کیسے موت آتی ہے اور کیسے قبر میں اتار کر جب واپس آتے ہیں تو اندھیری رات میں کیا کچھ ہوتا ہے، آگے کا تو تمہیں پتہ ہی نہیں۔ میں ہی ہوں، میں ہی ہوں، میں ہی ہوں۔ وہ معصوم بچے سے کچھ سیکھ لو، وہ سمجھتا ہے ماں کی گود میں گیا تو اب مزے ہی مزے، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تم آؤ میرے ہو جاؤ، تم آؤ میرے ہو جاؤ، میری رحمت کی گود میں آ جاؤ، میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، بچ جاؤ۔ پھر مجھے دیکھو تو صحیح، ہوشیار۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، تمہارے لیے زمین بنا دی، بچھا دی۔ ماں محبت سے بچے کے لیے بستر لگاتی ہے، آؤ یہاں آ کر آرام کرو۔ انسان تمہارے لیے زمین بچھا دی، والسماء بناء، پھر نیلی چھت تمہارے سر پر کھڑی کر دی، وانزل من السماء ماء، پھر نیلی چھت سے، آسمان سے ایک ایک قطرہ تمہارے لیے میں نے اتارا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، مجھے تم سے کتنا پیار ہے، اس بارش سے پھر پھل بوٹے تمہارے لیے اگائے، اناج تمہارے لیے اگایا، رزق تمہارے لیے اترا، اس سے طرح طرح کے پھل، طرح طرح کی سبزیاں، چیزیں، یہ تمہارے لیے کی۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، پھر سمجھتا کیوں نہیں، مجھے چھوڑ کر دوسرے تمہیں کیوں اچھے لگتے ہیں؟ مجھے چھوڑ کر پھر دوسرے تمہیں کیوں اچھے لگتے ہیں؟ آخر ایسا ان میں کیا ہے؟ میں نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلوں کو پیدا کیا، تمہارے لیے سارا کچھ بنایا، چند ایک چیزیں میں نے گنوا دی، تو پھر میری طرف تو دیکھو نا، میرے اندر کمی کیا ہے؟ اور جن کی طرف جاتے ہو ان کے اندر ہے کیا؟ میری نماز چھوڑ کر جو کیا اس سے ملے گا کیا؟ میرا سجدہ چھوڑ کر بالفرض نیند قبول کر لی، کیا ہو گیا؟ میرا سجدہ چھوڑ کر دکان پہ بیٹھا رہا، کیا مل گیا؟ میرا سجدہ، میری نماز، آذان سن کر دوستوں کی محفل میں بیٹھا رہا، کیا دے دیا انہوں نے؟ میرا سجدہ چھوڑ کر تو اپنی ارد گرد کی مصروفیتوں میں لگا رہا، تو نے ظہر چھوڑ دی، کیا ملا؟ اور جہاں محبت ہو وہاں یہ سوال ہم بھی اٹھاتے ہیں کہ آخر مجھے چھوڑ کر جو اس طرف گئے تو وہاں ہے کیا؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، میں تو ایسا ہوں، وہاں کیا ہے؟ میرے محترم دوستو، اللہ سے تعلق ایمان سے ہے، اور اس تعلق کو اپنانے کی پورے قرآن پاک میں کمال ترتیب سے دعوت ہے۔ اللہ کی عظمت، خوبیاں، بڑائیاں بیان کر کر کے کہا جا رہا ہے اللہ سے تعلق بنا لو۔ ایک اور آیت شریفہ دیتے ہیں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ ہوشیار رہنا، اے لوگوں، تمہارے پاس میں نے ایک نصیحت بھیجی ہے۔ نصیحت ہوتی ہے نصیحت سننے والے کے لیے،
نصیحت اس کے لیے ایک لمحہ ہی کافی ہوتا ہے، گھنٹوں کا بات سننا ضروری نہیں۔ اب یہ دیوار ہے، یہ 25 سال سے میں جمعہ پڑھا رہا، یہ اس کے لیے نصیحت نہیں ہے، نہ اس کے لیے ہے، اگرچہ یہ سنتی ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو اپنی ایک سماعت یا گویائی دی ہے، ہر چیز رب کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ فرمایا اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے، اذان دینے والے کے ایمان کی گواہی در و دیوار بھی دیں گے۔ لیکن نصیحت اس کے لیے نہیں، 25 سال سے یہ سن رہی ہے، اس کے لیے یہ نصیحت نہیں۔ اپنا جو ہے نا جی احتساب، وہ بہرمانہ طریقے سے، بے رحمانہ طریقے سے کریں، پھر بندہ سدھرتا ہے۔ اپنے آپ کو رعایتیں جو بندہ دیتا ہے وہ کبھی سدھر نہیں سکتا۔ ہاں، دوسروں کو رعایت دینی چاہیے، خود کو نہیں۔ ہمارا معاملہ ہے الٹ، ہم سارے جہان کی رعایتیں خود کو دیتے ہیں اور دوسرے کو دھر رگڑ۔ اپنی آنکھ کا شہ تیر نظر نہیں آتا، دوسرے کی آنکھ سے تیر ڈھونڈتے ہیں، اس سے مسائل بگڑتے ہیں۔ ورنہ دوسروں کو رعایت دینی چاہیے، اپنا احتساب کڑا۔ تو سوال یہ ہے کہ اب تک کی زندگی میں جو سن رہا نصیحت نہیں پکڑ رہا، تو سمجھ لے میں پھر دیوار ہوں۔ دیوار بھی میں نے اس لیے بولا اب زیادہ ہی مائنڈ نہ کر جائے، ورنہ کچھ اور بولنا تھا۔ تو فرمایا میں نے تمہارے پاس نصیحت بھیجی 30 پاروں کے اندر، الحمد سے والناس تک۔ کسی کو 25 سال، کسی کو 30، کسی کو 40، 35 سال گزر گئے، وہ نصیحت بے دیکھ بھی رہا، وہ نصیحت چوم بھی رہا، وہ نصیحت سر پر بھی رکھ رہا، نمازوں کے اندر پڑھ بھی رہا، قاری صاحب کی تلاوت سن بھی رہا، نماز تراویح میں کئی دفعہ اس نے پوری زندگی وہ نصیحت سنی، پوری نصیحت سن بھی لی، تے پھر بھی گل اٹھے دی اٹھے۔ نصیحت بھیجی وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور میں نے اس قرآن پاک کی صورت میں تمہارے لیے دوائی بھیجی، علاج بھیجا، شفا بھیجی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے ساتھ بڑی بیماریاں چمٹی ہیں، اندر کی بھی باہر کی بھی۔ باہر کی تو سمجھ آ جاتی ہیں، بخار ہے فلاں فلاں، اندر کی سمجھ نہیں آتی۔ یہاں پر کفر بھی ہے، اللہ سے دوری بھی ہے، نفرت بھی ہے، بغض بھی ہے، ایک دوسرے کا ویر بھی ہے۔ یہ الحمد سے والناس ہر بیماری کی شفا ہے۔ شفا اسے ملتی ہے جو خود کو بیمار سمجھتا ہے، شفا اسے ملتی ہے جو دوائی استعمال کرتا ہے۔ نصیحت ہمیں نہیں ملی اس لیے کہ نصیحت سمجھی نہیں، دیوار رہے، اور شفا اس لیے نہیں ملی کہ دوائی کھائی ہی نہیں، استعمال ہی نہیں کی، خود کو بیماری نہیں سمجھا۔ توجہ، وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ دو جملے ہیں، یہ ساری بات سمجھا دیں گے۔ اللہ کی طرف بلایا جا رہا، آؤ رب کی طرف تعلق بناؤ، پہلی سیڑھی پر قدم رکھو، اس ذات پاک پر ایمان لے آؤ۔ یہ قرآن نصیحت دے دی، یہ قرآن شفا کے طور پر دے دیا۔ ایمان کیوں ضروری؟ تعلق بنانا کیوں ضروری؟ ہدن، اگر ایمان ہو گیا، اللہ سے تعلق ہو گیا، آغاز تعلق کا ہو گیا، تو پھر یہ قرآن ایمان جب پوری روح کے ساتھ ملے گا تو پھر ایسے نہیں ہوگا کہ 35 سال سے سن رہے، 40 سال سے سن رہے۔ یہ قرآن پھر ایسے لگے گا جیسے کسی نے انگلی پکڑ کر منزل تک پہنچا جائے۔ یہ قرآن پھر سارے جھنجھٹوں سے نکال کر
خود بخود انگلی سے پکڑ کر تمہیں رب کی ذات کے پاس پہنچا دے گا۔ ہاں ہاں بندے، جس رب کو بغیر دیکھے سجدے کرتے ہو، یہ ہے تمہارا رب۔ انتا عبد اللہ کا انکا ترا، رب کی عبادت ایسے کرو جیسے رب کو دیکھ رہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ تعالی علیہ آخری وقت سب کو باہر نکال دیا، عزیز و اقارب سارے چھوڑ دو اکیلا۔ پوچھا شیخ آخری وقت تو سب کو بلاتے ہیں، آپ سب کو بھگا رہے۔ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ آخری وقت میری نظریں صرف میرے رب پر۔ ایسے بھی لوگ مرتے ہیں۔ تو یہ قرآن انگلی پکڑ کر رب تک پہنچائے گا اسے جسے تعلق کی پہلی سیڑھی ملے گی، ایمان ملے گا۔ ہم ابھی بڑے پیچھے، اللہ ہمیں سمجھ دے۔ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، توجہ ہوشیاری۔ آپ بارش ہوتی ہے تو اوپر کوئی کپڑا یا چھتری یا سائبان لے لیتے ہیں تاکہ آپ بارش سے بچ جائیں۔ ہم اس وقت ایک چوک میں کھڑے ہیں، چاروں طرف سے جس طرح ٹریفک چوک میں آتی ہے، ایسے ہمیں چاروں طرف سے مسائل، حالات، پریشانیاں، اداسیاں، کچ کچ۔ روز ہم اسی کنڈیشن میں کم و بیش، خدا نہ کرے آپ ایسے ہوں۔ میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ ایسے میں فرمایا اگر ہمارے ہو جاؤ ہوشیار، وہ اس بچے کی طرح جو مثال دی، ہماری گود میں آ بیٹھو، ہماری پناہ لے لو، ہمیں پوری شان کے ساتھ مان لو، تو میرے بندے رحمت للمؤمنین، ہم تمہیں اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لیں گے، کوئی تمہاری طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا۔ پھر ساری دنیا تمہیں ستانے پہ آ جائے، پریشان کرنے پہ آ جائے، مارنے پہ آ جائے، پھر ساری دنیا لگا لے زور جو لگانا ہے، ساری دنیا لگا لے زور جو لگانا ہے، جب ہم اپنی رحمت میں ڈھانپ لیں گے تو کوئی تمہارا کیا بگاڑ سکے۔ بلایا جا رہا ہے کہ اللہ سے تعلق بناؤ تو صحیح، سمجھو تو صحیح، ذرا اس طرف آؤ تو صحیح۔ ایک اور آیت شریفہ دیکھ لو، 3 پڑھ چکا ہوں، وقت نہیں ہے، اب مختصر جلدی جلدی بھاگیں گے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ کس رب کی طرف ہم بلا رہے، کس رب کی طرف ایمان کی دعوت دے رہے، کس رب کی نیکی عبادت بندگی کی طرف تبلیغ کر رہے، کس رب کو اپنانا اور کس رب کا بننا ہے؟ وہ رب جس کے تم سب محتاج ہو، وہ رب جس کے تم سب محتاج ہو، ناپاک قطرے سے اس نے وجود دیا تم محتاج، ماں کے پیٹ میں اس نے تربیت پرورش کی تم محتاج، دنیا کے اندر آئے، تمہاری آنکھیں تب دیکھیں گی جب وہ چاہے گا، کان تب سنیں گے جب وہ چاہے گا، زبان تب بولے گی جب وہ چاہے گا، محتاج ہی محتاج۔ پھر یہ پاؤں ہوں گے لیکن چلو گے تب جب ہم چاہیں گے، تم محتاج۔ پھر آگے بڑھ کر یہ دماغ کام تب کرے گا، علم شعور عقل تب آئے گا جب ہم چاہیں گے، تم محتاج۔ پھر جوانی آئے گی، کماؤ گے، پیسہ اکٹھا کرو گے، مکان بن گیا، بیوی بچے بن گئے، گاڑی بن گئی، سارا کچھ پا لیا تم نے، لیکن محتاجی ختم نہیں ہوگی۔ یہ نہیں کہ اب سب کچھ مل گیا تو میری محتاجی نہیں رہی، نا نا نا، محتاجی ختم نہیں ہوگی، اس لیے کہ مکان بنا لیا جیسا بنانا تھا، لیکن یہ مکان اب سکھ دے گا یا دکھ دے گا؟
ہم فیصلہ کریں گے۔ یہ جو گاڑی تم نے نئی لی، اب خوش ہو گئے جی بڑی قیمتی گاڑی لے لی، یہ گاڑی تمہیں خوشی دے گی یا یہی موت بنے گی، یہ ہم طے کریں گے۔ اولاد ہو گئی بڑی خوشی مٹھائیاں، بس یہ اب اولاد ہو گئی سہارا بن گئی، اب یہ اولاد سہارا بنے گی یا لوگوں کو کہتے پھرو گے کہ اس اولاد تو چنگی سی جمدی نہیں، یہ ہم فیصلہ کریں۔ علاج کے لیے جاؤ گے اس اسپتال میں جہاں پیسہ لگا لیا، سب کچھ لگا لیا، اب اس اسپتال سے واپس زندہ آؤ گے یا ٹوں ٹوں کرتی ایمبولینس پر موت بن کر، یہ ہم فیصلہ کریں۔ تو پھر بتاؤ تو صحیح آخر تمہارا اپنا ہے کیا؟ جب تمہاری محتاجی وہ ماں کے پیٹ سے ناپاک قطرہ زندگی کا آغاز اور پھر سب کچھ پا لینے تک، جب تمہاری محتاجی ختم ہی نہیں ہو رہی اور ہماری تمہیں ضرورت بہرحال رہے گی، تو پھر ہم سے دوریاں کیسے؟ اگر آپ بہت زیادہ ہوشیار ہوں تو میں ایک سادہ سی بات بتا دوں، اس طرح آپ نہیں سمجھیں گے۔ برادری کے اندر یا محلے کے اندر یا گھر کے اندر بعض دفعہ ایک بندہ ایسا ہوتا ہے جو ہمیں پسند نہیں ہوتا، دوسرے لفظوں میں منہ پھٹ ہوتا ہے، کسی صورت ہم اسے اچھا نہیں سمجھتے، لیکن ہم اس سے بگاڑتے نہیں۔ کیوں نہیں بگاڑتے؟ دفتر کے اندر عموماً ایسے ہو سکتا ہے کوئی سینئر ایسا ہے، محلے کے اندر، برادری کے اندر، گھر کے اندر ہمیں اچھا نہیں لگتا، لیکن ہم اس سے بگاڑتے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں بگاڑتے؟ کہتے ہیں یار کسی ٹائم لوڑ پہ جائے گا، اندر جو مرضی طوفان چل رہے ہو، ہم کہیں گے نہیں کسی ٹائم اس کی ضرورت پڑ جائے گی، اس لیے بنا کر رکھنی ہے۔ رب کائنات کیسے کیسے سمجھاتے ہیں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگو تم میرے محتاج ہو، محتاج رہو گے، بادشاہ بن جاؤ، ساری دنیا پر چھا جاؤ، پھر بھی میرے محتاج رہو گے، میری ضرورت تمہیں رہے گی۔ جب میری محتاجی اور ضرورت ختم ہی نہیں ہوگی تو مجھ سے بنا کے رکھو، ہاں میرے ساتھ تعلق رکھو، بنا کے رکھو۔ کم ککھا نال بھی پہ جاندے سام کے رکھتے نو کم آسا۔ دوستوں سے کہتے ہیں اللہ فرما رہے میرے بندو تمہاری اپنی زندگی اس پر غور کر لو، پھر اوپر آسمان و زمین چھوڑو، اتنے تمہارے اگر بس کی بات نہیں، خود اپنی ضرورتیں دیکھ لو، مجھ سے بے نیاز نہیں ہو، پھر ضرورت پڑے گی، پھر میری ضرورت پڑے گی، پھر میری ضرورت پڑے گی، جب پڑے گی تو بنا کے رکھو۔ اللہ سے تعلق کی پہلی بنیاد اللہ پر ایمان ہے، ایمان لائیں گے تعلق کا آغاز ہو جائے گا، پہلی سیڑھی پر قدم رکھ دیں گے۔ اب آؤ دوسری سیڑھی کی طرف، وقت کم ہے چلتے جائیں، اسے ملے گا جو ہوشیار ہو کے بیٹھے گا۔ اللہ سے تعلق کی دوسری سیڑھی، اگلا سٹیپ، یہ بچے گیم کھیلتے ایک سے نکلے دوسرے میں گئے، اسے کیا کہتے ہیں؟ گولو نہیں کھیلتے آپ؟ اگلا راؤنڈ۔ اللہ سے تعلق کی اگلی بنیاد پر آؤ، اگلے راؤنڈ پر آؤ، اگلی سیڑھی پر آؤ، لفظ کوئی سا بھی سمجھ لیں۔ فرمایا اللہ سے تعلق کی دوسری سیڑھی، دوسری بنیاد یہ ہے کہ رب جیسا ہے اور رب کو جیسا تم زبان سے مانتے ہو، اقرارم باللسان، اس رب کو ویسے دل میں بٹھا بھی دی۔ تصدیقم بالقلب، آنکھوں سے سنا، آنکھوں سے کانوں سے سنا، آنکھوں سے دیکھا،
پڑا ہوا اس رب کے بارے میں اب تک جو کچھ اوپر ہے اس پورشن میں، یہی ہوتا ہے نا، یہ پورشن ہے، ہم سنتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں یا بولتے ہیں، اس پورشن میں اللہ کے بارے میں جو عقیدہ نظریہ ہے، جو کچھ سوچتے ہو، اس پورشن سے اب محنت کر کے دل میں لے۔ جب اس پورشن پہ محنت کر کے دل میں لاؤ گے، آخرت تو آخرت، جنت تو جنت، وہ باتیں ذرا بعد کی ہیں۔ تم تو دنیا کے خریدار ہو، آؤ ہم تمہیں دنیا ہی سمجھا دیتے ہیں۔ جب اللہ اس اوپر والے پورشن سے، یعنی صرف کہنے سننے سے دل میں آ اترے گا تو نتائج کیا ہوں گے؟ ذرا نتائج دیکھنا۔ اب زبان کہتی ہے، آنکھ پڑھتی ہے، کتاب کے اندر، قرآن کے اندر کان سنتے رہتے ہیں، رزق اللہ دیتا ہے، رازق اللہ ہی ہے، رزق اللہ دیتا ہے، رازق اللہ ہی ہے۔ یہ سارا کچھ زبان پر بھی چل رہا، کانوں میں بھی، آنکھوں میں بھی چل رہا ہے کہ نہیں؟ تھوڑا سا سر ہلا دو، چل رہا ہے۔ اسے اب سفر کر کے ادھر لانا، اسے سفر کر کے ادھر لانا، یہ دل مان جائے، اسے یقین آ جائے، ہاں میرا رزق میرے رب سے ہی جڑا ہے، کروں گا دکان بھی، کروں گا ملازمت بھی، میرے پاک پیغمبر نے یہ سارے اسباب ذرائع بتائے ہیں، کروں گا محنت مزدوری بھی، لیکن ایمان یہ ہے کہ رزق رب سے جڑا۔ ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ ہی رزق دینے والے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، رب ہی رزق کو کھولنے والے، بند کرنے والے۔ اب آپ اگر کہیں کہ قاری صاحب پھر پتہ کیسے چلے گا کہ ادھر سے بات ادھر تک آئی یا نہیں؟ تھرمامیٹر دے دیتا ہوں، ٹھیک، تھرمامیٹر دے دیتا ہوں، لیکن تھرمامیٹر سے چیک خود اپنے آپ نو کرنا ہے کہ دوسرے نو نہ چیک کرنا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، اب دوسرے کی مسلمانی پہلے چیک کرتے ہیں کہ ایک کتنا مسلمان۔ تھرمامیٹر دے رہا ہوں، چیک خود کو کرنا ہے، چیک یہ کرنا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں اللہ رازق ہے، اللہ رزق دیتا ہے، یہ جو سنتے ہیں، یہ جو بولتے ہیں، یہ اندر ہے یا نہیں؟ اب میں تھرمامیٹر دے رہا ہوں میرے پیارو، تھرمامیٹر یہ ہے، اللہ کے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے، جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے، اللہ اسے بہت انعامات دیتے ہیں۔ ایک انعام اسے دنیا میں دیتے ہیں کہ اس کا رزق اپنے ذمہ لے لے۔ بہت ہوشیاری سے اللہ نماز کی پابندی کرنے والے کا رزق اپنے ذمہ لے لیتے ہیں۔ اب تمہارا رزق جانے اور میں، اب تمہارا رزق جانے اور میں، تو تھرمامیٹر ساتھ لے جاؤ کہ نماز کے ساتھ اللہ کے نبی نے رزق کا وعدہ کیا، رب نے رزق کا ذمہ لے لیا، نماز پڑھتا رہے، سجدہ کرتا رہے، رزق جانے یا میں، تو رازق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، یہ اوپر والے پورشن میں ہے یا دل میں؟ اگر اوپر والے پورشن سے دل میں یہ بات اتر گئی کہ رزق اللہ نے دینا اور رزق نماز سے جڑا، تو اب جب مسجد سے آواز آئے گی حی علی الصلاۃ، پھر پتہ چلے گا کہ رزق دکان دیتی ہے یا رب دیتا ہے۔ اگر ابھی گاہک ہے نماز کے لیے نہیں آ رہا، ابھی گاہک ہے کرتے کرتے نماز ہی گئی، ابھی کام میں پھنسے، ابھی ملازمت کے اندر پھنسے، مجبور ہے، کیا کرے، نوکری ہے، نماز ہی گئی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی یہ صرف اوپر والے پورشن میں بات ہے، اندر نہیں۔ جب اندر اترے گی تو مجھے یقین ہوگا کہ میری روزی، یہ دکان ہے، یہ ملازمت ہے، یہ فلاں چیزیں بعد کی باتیں، میری روزی میرے رب سے ہے، اور میری روزی میرے رب نے نماز میں جوڑی ہے، نماز نہیں چھوڑنی،
کیونکہ روزی کا مسئلہ ہے۔ تو یہ تھرمامیٹر ہے، میں اور آپ کو چیک کر سکتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، بیمار ہو گئے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اب زبان کہتی ہے، آنکھیں پڑھتی ہیں، زبان بولتی ہے، کان سنتے ہیں، صحت رب دیتا ہے، جی وہی رب ہی دیتا ہے، رب ہی دیتا ہے، رب ہی دیتا ہے۔ مریض کو لے کر ہسپتال پہنچ گئے، اب جنرل ہاسپٹل کے سارے وارڈ بھرے ہوئے، سین بھرا ہوا، لوگ جب کبھی جاؤ گزرنے کا رستہ نہیں، جگہ جگہ پڑے ہوئے ہیں۔ خالی ہے تو مسجد، خالی ہے تو مسجد۔ تو اب زبانی جمع خرچ ہے نا، صحت رب دے گا۔ اندر ابا وینٹیلیٹر پر پڑا ہے تو جاؤ مسجد میں 2 رکعت پڑھو، جھولی پھیلاؤ، رب سے مانگو، یا اللہ میں جتنے جوگا تھا والد کو، اماں کو، عزیز و قارب کو اسپتال لے آیا، شفا تو تو نہیں دی۔ گھر سے مریض رخصت کیا، گھر کے اندر بچیاں ہیں، خواتین ہیں، وہ بھی بیٹھ جائے مصلی تسبیح لے کر۔ تو یہ تھرمامیٹر ہے، یہاں پتہ چلے۔ کوئی تھوڑی تھوڑی سمجھ آ رہی ہے؟ آگے چلیں۔ اللہ سے تعلق کی یہ دوسری سیڑھی۔ پہلی سیڑھی ایمان ہو جائے، تعلق بن گیا۔ دوسری سیڑھی یہ ایمان کی باتیں دل میں آ جائیں، تعلق گہرا ہو گیا۔ تیسری سیڑھی اللہ سے تعلق کو 4 چاند لگانے والی، فرمایا جب ایمان آ گیا زبان پر اور یقین آ گیا دل میں، اب تم ہمارے قریبی ہو گئے، اب تم ہمارے قریبی ہو گئے، بندے میرا اور تمہارا تعلق ہو گیا۔ اب جو جو ہم کہتے جائیں کرتے جائیں۔ لفظ مختصر بولوں گا، ہوشیار رہنے والوں کو سمجھ آئے گی۔ جب تعلق جو ہو گیا، جب تم ہمارے جو ہو گئے، زبان سے بھی دل سے بھی اندروں باروں میرے ہو گئے، تو اب ہم جو کہتے ہیں وہ کرو۔ وہ ایک تعلق بنتا ہے نا جس میں کہتے ہیں قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، ماشاءاللہ آپ نے کہا ہے، پھر دوبارہ دل ہے، تھوڑا چہرے پر مسکراہٹ رکھا کر، سلامت رہے آپ بھی یہ مسکراہٹیں بھی۔ تو وہ جو 3 لفظ ہوتے ہیں نا، ان سے ایک تعلق بنتا ہے، ٹھیک؟ اب غیر ہیں، اجنبی ہیں، کیسا گہرا تعلق بن گیا۔ اب اس تعلق کے مان ہوتے ہیں، اس تعلق کے مان ہوتے ہیں۔ شوہر اپنا حق سمجھتا ہے کہ اب 3 لفظ بول لیے، تعلق بن گیا، اب جیسے میں کہوں گا ویسے تم نے کرنا۔ جو کھانے پکانے کا کہوں، جو پہننے اوڑھنے کا کہوں، کہیں آنے جانے کا کہوں، حتیٰ کہ ماں باپ بھی جن کے ہاں پیدا ہوئی، تربیت کی، پال پوس کر بڑا کیا، رخصت کیا، ادھر بھی جانا ہے تو مجھ سے پوچھ کر جانا۔ یہ اس رشتے کا حق سمجھتا ہے۔ ایسی ہے یا نہیں بھائی؟ تھوڑا سارے لا دیں۔ تو وہ اللہ جس سے کیسا تعلق نہیں تھے، اس کے فیصلے پر وجود ملا، دنیا میں آئے، ساری نعمتیں ہوئی، اب تعلق بن گیا، اس پر ایمان بھی ہو گیا، دل میں اس کا یقین بھی آ گیا۔ اب وہ رب کہتا ہے اچھا میرا تعلق بن گیا تو اب میں جو کہوں مانتے جائیں۔ تعلق ہے نا، اب میں جو کہوں مانتے جاؤ۔ صبح کا وقت ہو، نیند میٹھی آئی ہو، میں کہوں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، میری طرف سے کہنے والا کہے آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، چھلانگ لگائے اٹھے، میرے رب نے مجھے بلایا اور میری کامیابی سجدے میں رکھی۔ ظہر ہوئی، عصر ہوئی، مغرب ہوئی، عشاء ہوئی، کبھی رمضان آیا حکم دیا اب روزہ رکھنا، دن کو کھانا پینا نہیں، کبھی حج کا موقع آیا آؤ میرے گھر، پہنچے دیوانہ وار 2 چادریں، لبیک اللہم لبیک، حکم ہوا 2 زکوٰۃ دے مال۔ یہ سارا کیا ہے؟ یہ سارا اس کے رنگ میں رنگا جانا۔ ٹھیک، عابد تمہارے لیے شہر ہے،
عشق میں مرضیاں نہیں چلتی، جو مزاج یار میں آئے بسم اللہ۔ جب تعلق ہو گیا ایمان والا زبان سے کہہ رہے ہیں اللہ اللہ اللہ، اور دل میں بھی آگے اللہ تو ہی تو ہی تو ہی، تو اب جناب من ماننی پڑے گی۔ یہ زبانی عشق وشق قبول تو انسانوں کو بھی نہیں ہے، زبانی تو چائے کی پیالی بھی قبول نہیں ہے، کہتے یار دلوں پلا۔ حالانکہ ہمیں دل کا پتہ نہیں، لیکن تھوڑا تھوڑا جج کر جاتے یار ٹڈو نہیں کیا۔ تو رب بھی کہتا ہے یہ عشق زبانی جمع خرچ مجھے نہیں چاہیے، عشق میں مرضیاں نہیں چلتی، مزاج یار دیکھنا پڑتا ہے، بسم اللہ کہنی پڑتی ہے، سر جھکانی پڑتی ہے، فجر ہو زور ہو عصر ہو حج ہو زکات ہو روزہ کوئی بھی حکم، سر جھکاؤ سر جھکاؤ سر جھکاؤ۔ یہ کیا ہوگا؟ تعلق بڑھتا جائے۔ 3 سیڑھیاں ہو گئی۔ پہلی سیڑھی صرف ایمان زبان سے، یہ تو ہمیں پیدا ہوتے ہی مل گیا جب اذان و اقامت کانوں میں کہی گئی۔ دوسرا تعلق دل میں ایمان اتارنا، تیسرا تعلق جیسے وہ کہے کرتے جانا۔ اللہ سے تعلق کا دی اینڈ کیا ہے؟ آخری سیڑھی۔ بہت ہوشیاری سے، کاش وقت ہوتا تو یہ زیادہ تفصیل سے بات کرتے۔ اللہ سے تعلق کی آخری سیڑھی، اس سفر کی منزل وہ کیا ہے؟ فرمایا جس سے ہمارا تعلق ہو جاتا ہے ہم اسے 2 چیزیں دیتے ہیں۔ کتنی چیزیں بھائی؟ تھوڑا آہستہ بولیں۔ پہلی چیز جو اس تعلق تک پہنچاتا ہے، جو اس تعلق تک پہنچاتا ہے، پہلی چیز ہم اسے یہ دیتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ اس کی زبان پر اپنا نام رکھ دیتے ہیں، وہ ہمیں یاد کرتا رہتا ہے، تنہائی کے اندر خلوت جلوت کے اندر اس کی زبان پر ہمارے ترانے ہوتے ہیں، وہ ہمیں یاد کرتا رہتا ہے، اور وہ یاد کرے، معیز ہوشیار رہنا کروڑوں کا جملہ ہے، وہ یاد کرے تو حق بنتا ہے، بندہ ہے ہم سے لینا جو بہت کچھ ہے، ضرورت مند ہے ہم سے لینا تو بہت کچھ ہے، اس کا تو مطلب ہے یاد کرے گا ہی کرے گا۔ لیکن جب تعلق یوں انتہا کو پہنچ جاتا ہے، ہمیں بندے کی ضرورت نہیں، ہم محتاج نہیں، نہ اس کی تسبیح سے، نہ اس کی تمہید سے، نہ سجدے رکوع سے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں، لیکن اذکرکم، ہم رب ہو کر چنگی میں پھرتے اس بندے کو یاد کرتے۔ مزہ تو تب ہے کہ ہوں وہ بھی بے قرار، حج سے واپس آئے ملے نہیں، پھر بھی شہر آپ کے لیے۔ مزہ تو تب ہے کہ ہوں وہ بھی بے قرار، دونوں طرف وہ آگ برابر لگی ہوئی۔ پھر ایسے نہیں ہوگا کہ یہ بیٹھا جی تسبیح لے کر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، یہ یک طرفہ ٹریفک نہیں ہوگی۔ پھر تم ہمارا نام لوگے تنہائیوں کے اندر، ہم 5 فرشتوں کی مجلس میں تمہارا نام لیں گے، وہ میرا بندہ۔ ہاں، یہ تعلق کی انتہا۔ اور یاد رکھنا، ایک یاد ہے زبان سے جمع خرچ، زبان سے کہہ رہے ادھر سے بھی ادھر سے بھی۔ ایک یاد رکھنا اور ہوتا ہے، ہم کہیں جاتے ہیں یا کسی سے بات ہوتی ہے یا کسی کام کا کہتے ہیں تو آخر میں تاکیدی جملہ بولتے ہیں، کیا؟ یاد رکھے۔ کیا کہتے ہیں بھائی؟ یاد رکھنا، مجھے یاد رکھنا، بات یاد رکھنا، یہ وہ یاد ہے۔ ہوشیار رہو، پوری توجہ۔ جب بندے کا یوں تعلق ہو جاتا ہے
اللہ کہتے ہیں بندہ زمین پر مجھے یاد رکھتا ہے کہ میرا کوئی رب ہے، میں کسی کا بندہ ہوں، میں کوئی اکیلے تھوڑے ہی ہوں، میں کوئی تنہا تھوڑے ہی ہوں، میں کوئی لاوارث تھوڑی ہی ہوں، اور میں اوپر سے اسے یاد رکھتا ہوں، نیچے دیکھتا رہتا ہوں، اب میرا بندہ پریشان ہے، کیسے دل پر مرہم رکھوں، اب یہ رو رہا ہے، کیسے میں اس کے آنسو پوچھوں، اب یہ پریشان ہے اور اب اس کی یہ ضرورت اور یہ ضرورت، نیچے سے تم یاد رکھو، اوپر سے میں یاد رکھوں۔ یہ تعلق ہے نا۔ اچھا، یاد کا رزلٹ کیا ہے؟ ذات، یاد کا اینڈ کیا ہے؟ جب تعلق انتہا کو پہنچے گا تم مجھے یاد کرو گے، میں تمہیں یاد کروں گا، یہ یاد یادی نہیں کھیلتے رہیں گے، ہاں یہ یاد بھی آگے چلے گی، بہت توجہ، یہ یاد آگے چلے گی، پھر ہم ایک ہو جائیں گے۔ آپ نے یہاں سے سفر شروع کیا، پشاور کا، کراچی کا، گھر والوں کو بتایا فلاں سے ملنے جا رہے، کراچی جا رہے، فلاں سے ملنے جا رہے، رستے میں دوست ملا، کدھر بھائی؟ کراچی جا رہے، فلاں سے ملنے جا رہے، اسٹیشن پر کوئی ملا، ٹرین میں کوئی ملا، کدھر جا رہے؟ بتا رہے جی فلاں سے ملنے، فلاں سے ملنے، فلاں سے ملنے، کراچی اسٹیشن پر اگلے دن اترے، کدھر جا رہے؟ فلاں سے ملنے۔ اس کا اینڈ کیا ہے؟ اس کا اینڈ یہ، اس فلاں جس کے لیے گھر سے چلے تھے وہ آمنے سامنے آئے، جا کر جب بھی ڈالے ملنے۔ تھوڑی تھوڑی سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو یاد ہے نا، پھر یاد کبھی تنہائی میں، کبھی گھر کے کسی گوشے میں تسبیح لی، یاد میں بیٹھا، کبھی قرآن سبحان اللہ سبحان اللہ، کبھی اللہ اللہ، یہ یاد جو ہے نا، یاد پھر یاد پہنچاتی ہے ذات تک۔ پھر اللہ کہتے ہیں پھر وہ وقت آتا ہے کہ میں اور تو آمنے سے، اپنی طرف سے نہیں کہتے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اتنی تو ماں بھی بچے کے قریب نہیں، باپ بھی نہیں، دوست و احباب بھی نہیں، کوئی دوسرا رشتہ نہیں، اتنا تو خود بھی اپنے قریب نہیں، میں اتنے قریب ہو جاتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعِ اذا دعان، تیری زبان ہلتی ہے، میں رب کہتا ہوں، کسی کے کان ہو تو سن بھی لیتا ہے، میرے بندے کیا چاہیے۔ اچھا، جہاں تعلق بہت قریبی ہو جائے ایسے ہوتا ہے، کہتے ہیں یار تو واز مار کے دیکھ، سچ آکے جھوٹ آکے جمیں بھی آکے چلو دل رکھنا سیکھا ہے کی کہتے ہیں یار تو واز ماری، پاویں پھر فون ہی نہ چکے، لیکن چلو کہہ تو دیا۔ ہاں ہاں، رب سے تعلق کو سمجھو، دن نہیں رات نہیں، ہمیں نیند نہیں اونگ نہیں، ہم بادشاہ بھی سب کرنے والے بھی، دیکھ رہے سن رہے، تیری ہر حالت سے واقف، تیرے قریب قریب بہت قریب، میرے بندے جب تو مجھے بلائے گا۔ بعض دفعہ بچہ رو رہا ہوتا ہے، جان نچھاور کرنے والی ماں پاس پڑی ہے، نیند میں بیچاری پتہ نہیں چلتا، میں ایسا نہیں، جب بھی تو مجھے پکارے گا، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے پاس ہوں۔ میرے پیارو، یہ اللہ سے تعلق ہے، اسے سمجھیں، یہ سیڑھی سیڑھی آگے چلنا ہے، پہلے زبان پر اللہ کی باتیں، اس کی عظمتیں، پھر ان کی باتوں عظمتوں کو دل میں اتارنا، پھر اللہ کی مانتے چلے جانا نیکی عبادت میں۔ جب یہ ہو گیا تو پھر آخری بھی نصیب ہو جائے گا کہ اللہ کی یاد زبان پر، یاد مل گئی تو وہ رب بھی مل جائے گا۔ اللہ سمجھ دے، عمل کی توفیق۔